مسلمانوں کی ایک جنگ ہو رہی ہے اور آخر یہ کون سا شخص ہے جو آگے بڑھ کر نبی پاک سے ان کی تلوار لے رہا ہے اور کچھ کہہ بھی رہا ہے۔ آئیے پس منظر جانتے ہیں۔ غزوہ احد ہے اور تمام صحابہ موجود ہیں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یہ اعلان فرماتے ہیں کہ میری تلوار کون لے گا۔ بہت سے صحابہ کھڑے ہو جاتے ہیں اور یہ خواہش ظاہر کرتے ہیں، لیکن نبی پاک نے جب دوسری بات کہی تو تقریباً تمام بیٹھ گئے۔ وہ بات کیا تھی؟ پیارے آقا نے فرمایا کہ اس کا حق کون ادا کرے گا۔ اب سب کے سب بیٹھ گئے سوائے تین کے۔ ایک حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ایک ہیں حضرت زبیر بن العوام رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور ایک ہیں حضرت ابو دجانہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ اب ان تینوں میں سے جن کے بارے میں آپ جانتے ہیں کہ بہت زیادہ بہادر ہیں اور بڑے ان کے قصے سنائے جاتے ہیں، حضرت زبیر بن العوام رضی اللہ تعالیٰ عنہ بڑے جنگجو تھے، بہت بہادر تھے اور ان کا بھی کوئی ثانی نہیں تھا۔ جب انہوں نے دیکھا کہ میں پھوپھی زاد بھائی ہوں لیکن مجھے نہیں دی اور تلوار ابو دجانہ کو دے دی، تو ظاہر ہے ان کے دل میں بھی تجسس پیدا ہو گیا کہ چلیں دیکھتے ہیں کیا کرتے ہیں تلوار لے کر۔ جیسے اکثر آپس میں کمپٹیٹرز ایک دوسرے کے ساتھ کمپٹیشن کی ایک فضا قائم کر لیتے ہیں۔ اب حضرت ابو دجانہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں اس تلوار کا حق ادا کروں گا۔ حضرت ابو دجانہ اپنے ماتھے پر ریڈ کپڑا باندھتے ہیں، پگڑی کہہ لیں، کپڑا کہہ لیں، گویا کہ یوں بتا رہے ہیں کہ اب میں جاؤں گا اور لہو لہان ہو جاؤں گا اور شہادت کا مرتبہ پا جاؤں گا۔ پھر وہ میدان میں آتے ہیں اور تاریخ نے دیکھا کہ یہ نوجوان صحابی کفار کی صفوں کو چیرتا ہوا چلا جاتا ہے۔ اب حضرت زبیر بھی حیران ہے کہ یہ کیا ہو رہا ہے، کس طرح تیزی کے ساتھ اور بہادری کے ساتھ یہ کفار کو جہنم واصل کر رہے ہیں اور ان کی صفوں کو توڑتے ہوئے جا رہے ہیں۔ پھر ایک بہت ہی اونچا لمبا اور بہت ہیوی قسم کا ایک بندہ تھا کفار میں، تو ان کا مقابلہ ان سے ہو گیا۔ اب یہ جب دونوں آپس میں مقابلہ کر رہے ہیں، اسلام کی طرف سے حضرت ابو دجانہ ہے اور کفار کی طرف سے وہ اونچا لمبا شخص۔ ان دونوں کے مقابلے کی شدت کچھ ایسی تھی، کہتے ہیں کچھ دیر کے لیے جنگ ہی تھم گئی، یعنی سب رک کر دیکھنے لگے کہ کیسا مقابلہ ہو رہا ہے۔ پھر حضرت ابو دجانہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت زبیر کو یہ ثابت کر دیا، ایک تلوار کا ایسا زوردار وار کیا کہ اس کافر کو جہنم واصل کر دیا، اور یوں ثابت کر دیا کہ وہی وہ ہستی تھے جنہیں وہ تلوار ملنی چاہیے تھی۔ پھر یہ بھی بتایا جاتا ہے کہ اس جنگ میں پیچھے کفار کی عورتیں کچھ شعر پڑھ رہی تھیں اور وہ شعر پڑھ کر اپنے جو نوجوان تھے انہیں جذبہ دے رہی تھیں۔ تو یہ صفوں کو جب توڑتے ہوئے ان تک پہنچے تو ایک عورت تھی جس کا نام ہندا تھا، انہوں نے بالکل تلوار اس کے ماتھے پر رکھی اور اس نے چیخ مار دی، لیکن انہوں نے تلوار پھر پیچھے کر لی۔ اب حضرت زبیر کہتے ہیں کہ یہ کیا کر دیا، یعنی ایک موقع تھا اور چھوڑ دیا۔ تو انہوں نے پھر آگے سے کیسا زبردست جواب دیا کہ یہ رسول اللہ کی تلوار ہے، یہ عورتوں پر نہیں اٹھے گی۔ حضرت ابو دجانہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا تھوڑا بیک گراؤنڈ جانتے ہیں۔ یہ نبی پاک کے بڑے بڑے صحابہ میں سے ایک ہیں، یہ بہت ہی قریبی صحابی ہیں، اور جنگ بدر یعنی بالکل اسلام کی شروعات میں ہونے والی اس پہلی جنگ سے لے کر خطبہ حجۃ الوداع تک نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ رہتے ہیں۔ اور اس کے بعد جب نبی پاک اس دنیا سے پردہ فرما جاتے ہیں تو جنگ یمامہ، جو کہ ایک لعین کے خلاف لڑی گئی تھی جس نے جھوٹی نبوت کا دعویٰ کر دیا تھا، اسی جنگ یمامہ میں حضرت ابو دجانہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور کی ناموس پر پہرا دیتے ہوئے، ہمارے پیارے آقا کی عزت مآب کی حفاظت کرتے ہوئے اللہ پاک کی راہ میں شہید ہو جاتے ہیں۔ حضرت ابو دجانہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ایک قول ہے جو کہ بہت قیمتی ہے، یہاں آپ سے شیئر کرنا چاہوں گا، شاید یہ ہماری زندگی کو بدل دے۔ وہ اتنے قریبی صحابی، اتنے بلند مرتبہ انسان کیا فرماتے ہیں؟ وہ فرماتے ہیں جس کا مفہوم ہے کہ اگر میری زندگی میں مجھے کوئی بخشش کا طریقہ، کوئی عمل لگتا ہے جس کے ذریعے میری بخشش ہو جائے یا بخشش ہو سکتی ہے، وہ دو چیزیں ہیں۔ وہ دو چیزیں کون سی ہیں؟ ایک تو فرماتے ہیں کہ کبھی میں نے زبان سے کسی کو تکلیف نہیں دی، کڑوا بول نہیں بولا، کسی کو برا بھلا نہیں کہا، کسی کی دل آزاری نہیں کی، اور دوسرا وہ فرماتے ہیں کہ کبھی میں نے دل میں کسی کا بغض نہیں رکھا۔ لیکن دیکھیں کہ ان کی زندگی کا ایک اتنا بڑا قول ہمیں کیا سکھاتا ہے کہ ہمیں اپنی زبان میٹھی کرنی ہے، ہمیں کسی کا دل نہیں دکھانا، اور ہمیں اپنے دل میں بھی کسی کے لیے بغض نہیں رکھا۔ اللہ پاک ہم سب کے حامی و ناصر ہوں، آمین ثم آمین۔